اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 مشکل الفاظوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ ہجے کر کے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار دھیان سے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ان الفاظوں میں آپ کی کبھی بھی دوبارہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے مشکل الفاظ دیکھیں، سورہ الاعراف آیت نمبر 165۔ اس میں دیکھیں یہاں 2 جگہ پر چھوٹی میم ہے، اس وجہ سے لوگ یہاں پڑھتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے اس میم کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی یہاں با کے نیچے 2 زیر ہیں تو اس کے آگے با ہے تو یہاں اقلاب ہوگا۔ اسی طرح یہاں سین کے نیچے 2 زیر ہیں اور آگے با ہے تو اقلاب، یعنی ہم نے اس چھوٹی میم کے ساتھ ان کو ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، یعنی جس حرف کے اوپر نیچے تنوین ہوگی اس کو ہم نے اس چھوٹی میم کے ساتھ ملانا ہے۔ تو یہاں دیکھیں با کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے اور سین کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے اور اس طرح یہاں اقلاب کر کے پڑھیں گے، اور جب ان کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر پورا غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اس خالی الف کو ذال کے ساتھ ملائیں گے، اس حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا مدہ ہوگی اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ آخر میں دیکھیں اس میم کو الف کے ساتھ ملائیں گے۔ با زیر بی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، با میم 2 زیر بم، بی عذابم، با زبر با، حمزہ یا زیر ای، سین میم 2 زیر سم، با ای سم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، بی عذابم، با ای سم، بیما۔ دوسرا مشکل لفظ دیکھیں، سورہ الاعراف آیت نمبر 195۔ یہاں پر لام کو اس یا کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں اس یا کے نیچے زیر ہے تو اس کو بھی پورا پڑھیں گے اور اس یا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یعنی اس چھوٹی یا کو لام کے ساتھ نہیں ملانا بلکہ اس بڑی یا کو پڑھتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے، اور اللہ کے اس الف کو نہیں پڑھنا، اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے اور ان دونوں لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اس خالی الف کو نہیں پڑھنا، ذال کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یا مدہ ہوگی۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر 2 یا اکٹھی آئی ہیں تو اس کو دھیان سے اور پوری آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ واو زبر وا، لام یا زیر لی، یا زیر ی، والی ی، یا لام زبر یل، لام کھڑی زبر لا، ہا لام پیش ہل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، یاللہ الذی، والی یاللہ الذی۔ اس کے بعد تیسرا مشکل لفظ دیکھیں، سورہ الانفال آیت نمبر 7۔ ان الفاظوں میں سب سے پہلی غلطی جو ہوتی ہے وہ ہے حمزہ کو ہا کے ساتھ ملانے کی۔ بہت سارے لوگ حمزہ کو ہا کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہاں ہا نہیں ہا پڑھ دیتے ہیں، یعنی تو ایسے نہیں پڑھنا، یہاں الف کی آواز الگ سے آئے گی اور ہا کی آواز حلق سے ادا ہوگی۔ یہاں دیکھیں اس خالی یا کو نہیں پڑھنا، دال کو طوا کے ساتھ ملائیں گے اور طوا کو پوری یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر تا پڑھ دیتے ہیں، یعنی وہ یا تو سیدھا تا پڑھ دیتے ہیں یا طوا کو موٹا کر کے نہیں پڑھتے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں طوا کی آواز آئے اور طوا کو آگے الف مدہ کے ساتھ ملائیں گے تو 3 سے 4 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں تا کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے بہت سارے لوگ اس کو تے نہ پڑھ دیتے ہیں،
تو اس کو تینا نہیں پڑھنا بلکہ تینی پڑھا جائے گا۔ حمزہ ہا زیر اح، دال طا زبر دا تو، طا الف مد زبر تو، احدت تو، حمزہ زیر ای، فا زبر فا، تا یا زبر تی، نون زیر نی، ایفا تینی، احدت طائفتین۔ اس کے بعد چوتھا مشکل لفظ دیکھیں، سورہ الانفال آیت نمبر 60۔ ناظرین، اس پوری آیت کو پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں 3 جگہ پر غنہ ہوگا، 1 جگہ پر اخفاء ہوگا، اور یہاں ملتی جلتی آواز والے 2 حرف ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے، اور آخر میں اس را کو موٹا پڑھ دیتے ہیں، یعنی یہاں ہا کو اس شد والی میم کے ساتھ ملانا ہے، اس جزم والی میم کو نہیں پڑھا جائے گا، اور یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس خالی الف کو اور اس خالی الف کو نہیں پڑھنا، میم کو آگے سین کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں تا اور طا، یعنی تا کی آواز باریک ہوگی اور طا کی موٹی ہوگی۔ بہت سارے لوگ یہاں تا کی جگہ طا اور طا کی جگہ تا پڑھ دیتے ہیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے عین ہے تو عین کی آواز حلق سے نکلے گی۔ پھر آگے دیکھیں تا کو اس شد والی میم کے ساتھ ملانا ہے، اس جزم والی میم کو نہیں پڑھا جائے گا، اور یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو آگے قاف ہے، قاف کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، اور من کے اوپر اخفاء ہوگا، یعنی اس نون کی آواز کو چھپا کر پڑھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر من پڑھ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں قاف کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے پڑھیں گے، تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں اس میم کو سیدھا را کے ساتھ ملانا ہے، اس جزم والی نون کو نہیں پڑھنا، اور را کو باریک پڑھا جائے گا۔ لوگ یہاں پر را کو موٹا پڑھ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ان 6-7 الفاظوں میں گرامر کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہوگا، ورنہ بہت زیادہ غلطیاں ہوں گی۔ لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم سین زبر مس، تا زبر تا، طا عین زبر طا، تا میم پیش تم، مستطعتم، میم نون زیر من، قاف واو پیش قو، واو زبر وا، تا واو 2 زیر تیوں، من قوتیوں، واو زبر وا، میم را زیر مر، را زیر ری، با الف زبر با، طا زیر تی، ومر رباطی، لہم مستطعتم من قوت ومن رباط۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اگر ہم ان الفاظوں کو ایک سانس میں پڑھتے ہیں تو ہم نے ہر حرف کے اوپر گرامر کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم بے دہانی میں پڑھیں گے اور گرامر کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس آیت میں غلطیاں ہوں گی اور اس کا ترجمہ بدل جائے گا۔ تو اس لیے ان الفاظوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ پھر سنیں، لَهُم مَّسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ۔ اس کے بعد اس ویڈیو کا آخری مشکل لفظ دیکھیں، سورہ الانفال آیت نمبر 65۔ ناظرین، ان آیتوں میں دیکھیں یہاں پر تقریباً 4 جگہ ایک جیسے الفاظ آئے ہیں۔ اگر آپ ان الفاظوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لیں گے تو باقی الفاظ بھی آپ کے درست ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہم نے حمزہ کو یا کے ساتھ ملانا ہے، اس نون کو نہیں پڑھا جائے گا۔ نون ساکن ہے اور اس کے بعد آگے شد ہے، تو ہمیشہ ساکن حرف کو چھوڑ کر شد والے حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔
تو یہاں پر اس حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیں کاف کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، اس نون جزم والی کو نہیں پڑھا جائے گا، اور اس میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں کاف کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے، اس میم ساکن کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور ان الفاظوں کو پڑھتے ہوئے 3 جگہ پر غنہ ہوگا اور 1 جگہ پر اخفا ہوگا۔ اور آخر میں دیکھیں اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، یا زبر یا، کاف میم پیش کم، و ای یا کم، میم نون زیر من، کاف میم پیش کم، میاکم، میم زیر می، حمزہ زبر آ، تا دو پیشتن، میاتن، و ایاکم، میاکم، میاتن۔ تو ناظرین یہ تھے ہماری اس ویڈیو کے 5 مشکل الفاظ۔ اگر آپ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار دھیان سے دیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ مشکل الفاظ آپ کے لیے مشکل نہیں رہیں گے۔ تو ناظرین ہر ویڈیو میں میری یہی درخواست ہوتی ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا کریں، تاکہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی ایک غلطی بھی درست ہو گئی تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔